فتح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھا اور اس کی آمدنی اور مالی پوزیشن کیا تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اموال آتے تھے اس میں ایک تو غنائم، جیسے بدر میں بہت سا مال غنیمت آیا اور بھی کئی جنگوں میں مال غنیمت آیا. دوسرا یہ جنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، مال غنیمت اور جنگ سے جو مل گیا. جو آپ نے کسی علاقے کو فتح کیا، دشمن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، دشمن بھاگ گیا، شکست کھا گیا، جو وہاں سے مال آپ کو ملا وہ مال غنیمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تقسیم کا بنیادی اصول یہ ہے جو مال غنیمت ہوتا ہے کہ 4 حصے آپ فوجیوں میں تقسیم کر دیں جو شریک تھے جہاد میں. جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ پھر تاجدار کائنات کے پاس ہوتا تھا، جس سے پھر آپ اپنی قرابت داروں کو، باقی جو کچھ اگر بیوہ خواتین ہیں، بیت المال میں لوگ ہیں، مسافر ہیں، آپ ان کی کفالت پہ خرچ کرتے تھے. مال فہ وہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے ذریعے نہیں لیا. کسی علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان فتوحات کرتے جا رہے ہیں، غالب آتے جا رہے ہیں، اگر ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں تو شکست کھا جائیں گے، ناکامی ہوگی، قتل ہو جائیں گے، سارا بھی لوٹا جائے گا، تو وہ سرنڈر کر لیتے ہیں اور کچھ مال وہ اس کے عوض میں دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے مطیع رہیں گے، اطاعت گزار رہیں گے، آپ کے تابع رہیں گے، ہم یہ مال بھی دیتے ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کریں گے. ٹیکس کی ایک صورت ہے کہ وہ آپ کی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کہہ سکتے سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ مشکل ہوتا تھا، جیسے ماہانہ یا سالانہ یہ آتا رہتا تھا، یہ ایک دفعہ نہیں تھا. اس کی 2-3 صورتیں بن جاتی تھیں. ایک صورت تو یہ بھی بنتی تھی کہ جیسے ان کی جاگیریں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، کہ پہلے زمانے میں مال زیادہ تو نہیں ہوتا تھا، یہ زمینیں ہو گئیں، باغات ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے دے دیتے تھے. اور دوسری صورت یہ بھی تھی کہ کچھ جو ہے وہ یا تو جو زراعت کی آمدن ہوتی تھی فصلوں کی صورت میں، کھجوریں ہیں یا باقی جو زراعت ہو رہی ہے، کچھ وہ طے کر لیتے تھے یا کچھ نقدی کی صورت میں دے دیتے تھے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی. تو مال فہ وہ ہوا جس میں جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن وہ غیر مسلموں سے ہی ملا، ایسے ہی وہ آپ کے مطیع ہو گئی. سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے اس کی پوری پوزیشن کلیئر کی ہے کہ وہ مال جو اس پہ صحابہ کرام نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، لڑائی نہیں کی، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اپنے محبوب کو اس پر مسلط کر دیا. اور فہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹا دینا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے دین کے دشمنوں پر تاجدار کائنات کا ایسا روب ڈال دیا. جیسے آپ نے خود ارشاد بھی فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے. تو جب دشمنوں پہ آپ کا روب چھا گیا اور وہ ڈال گئے، گھبرا گئے، تو انہوں نے وہ دے دیا آپ کو. تو اللہ رب العزت نے اس مال کو، تاجدار کائنات کو، اس کو آپ مالک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تو مالک پوری کائنات کے ہیں، لیکن آپ کی چونکہ مختلف حیثیتیں تھیں. یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق تو تاجدار کائنات پوری کائنات کے مالک ہیں، اور کائنات میں جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی تاجدار کائنات کے دست اقدس سے تقسیم ہو رہا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کر رہا ہے اور تقسیم تو دست مصطفیٰ سے ہو رہی ہے پوری کائنات میں. لیکن چونکہ آپ سربراہ ریاست بھی تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونے کی نسبت سے، اور آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، آپ اس دور کے چیف جسٹس بھی تھے، اور آپ سب سے بڑا روحانی عہدہ، آپ نبی اور رسول بھی تھے. تو چونکہ آپ کی مختلف حیثیتیں تھیں، تو جو بھی مال آ رہا تھا اس طرح کا، وہ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کے پاس آ رہا تھا. تو یہ آپ کی اس طرح کی ذاتی ملکیت نہیں تھی کہ آپ نے ذاتی طور پر کوئی خریدا ہو. یعنی ملکیت عام طور پر جو ہوتی ہے، انڈیویجول جو آپ کی پرسنل ملکیت بنتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز خود خریدی ہو یا آپ کو والدین سے وراثت میں ملی ہو، تو یہ پوزیشن نہیں تھی. یعنی آپ کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وراثت میں ایسا کچھ نہیں ملا، خاندانی وراثت نہیں تھی، اور آپ نے خود سے کوئی محنت کر کے وہ خریدا نہیں تھا. اس اعتبار سے وہ ذاتی پراپرٹی یا ذاتی ملکیت کے زمرے میں نہیں آتا تھا. وہ اس کیٹیگری میں آتا تھا کہ چونکہ آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، ریاست کے سربراہ تھے، ریاست کے سربراہ تھے، تو جس نے جو کچھ بھی دینا تھا وہ آپ ہی کو دینا تھا. اور آپ سربراہ ریاست کے نسبت سے اور سربراہ ریاست ہونے کی وجہ سے پھر اس کا سارا انتظام و انصرام کرتے تھے. آپ نے مال غنیمت کا تو بتا دیا نا کہ اس کا طریقہ کار تھا کہ 4 حصے فوجیوں میں تقسیم ہو گئے، ایک پھر نبی کے وسلم نے خود سے اپنی اپنے ذاتی اخراجات کے لیے جن کو بھی مناسب سمجھا ان کو لیا. تو مال فہ کو پھر کیسے تقسیم کیا جاتا تھا؟ مال فہ کا بھی اصول یہی تھا، اس میں ایکسکلوسیو رائٹ تھا تاجدار کائنات کا. آپ اپنی ذات پہ خرچ کرتے، اپنی ازواج مطہرات کو دیتے، بن ہاشم کو دیتے،
اہل بیت پاک کو دیتے. جتنے مہمان آتے آپ کے پاس، بادشاہ آتے، مہمان آتے، ساری مہمان نوازی مال فے سے ہوتی تھی. اسی طرح جو حاجت مند اور غریب آپ کے پاس آتے، اسی سے جہاد کے لیے اسلحہ لیا جاتا، گھوڑے لیے جاتے. اور باقی بھی اگر کوئی ایسے مجاہد ہوتے جن کو ضرورت ہوتی ایکسٹرا، اس مال فے سے تاجدار کائنات ان کی کفالت کرتے تھے. تو جو باغ فتح تھا خصوصی طور پہ، اس سے اور بھی مال فے ہوں گے، لیکن خصوصی طور پہ باغ فتح سے کون سی ہستیاں جو ہے وہ ان کو مالی یہ ازواج مطہرات کو مل رہا تھا. ویسے تو 7 زمینیں تھیں، کچھ مدینہ طیبہ میں تھیں، خیبر میں تھیں اور فدق میں تھیں، اور بھی ٹوٹل 7 لگ بھگ ایسی جاگیریں تھیں، ایسی زمینیں تھیں، ایسے باغات تھے جو مال فے کے طور پر تاجدار کائنات کے پاس تھے. تو اس سے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، سب سے زیادہ ازواج مطہرات کو ملتا تھا، اور بنو ہاشم کے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ان کو ملتا تھا، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے حصہ ملتا تھا.